الہ العالمین میں گناہگار ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد کے اندر پڑے پنچایت لگانی پڑے گی؟ فرمایا نہیں، اعلان کرنا پڑے گا؟ نہیں، جمعے کے خطبے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے؟ فرمایا میرا بندہ یہ بھی کوئی نہیں، اللہ کریم پھر مجھے توبہ کرنے کے لیے اپنی اماں کی سفارش لانی پڑے گی؟ فرمایا نہیں، مسجد کے استاد پیر صاحب کو لے کے آؤں گا، آستانے پہ جاؤں گا، خانقاہ پہ جاؤں گا، پیر خانے پہ جاؤں گا، پروردگار عالم تیرا قرب پانے کے لیے، تیرے سے قریب ہونے کے لیے، تیرے سے معافی مانگنے کے لیے پروردگار عالم مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا میرا بندہ تو میرے اس پاک نبی کا امتی ہے جس کا چہرہ دیکھ کر میں جنت کے دروازے کھول دوں گا، تو میرے اس نبی کا امتی ہے جو سجدہ کر کے مجھے رو کے دکھائے گا، اس کے رونے پر میں اپنی رحمت کے دریا بہا دوں گا۔ الہ العالمین پھر توبہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ معافی مانگنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں الہ العالمین کیا کوئی کائنات کے اندر، میری امت کے اندر، اس دور میں، اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کے گناہوں نے زمین و آسمان بھر دیا ہو، جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے ہو؟ فرمایا جی میرے موسیٰ ہے اس دور کا آدمی، فلانے قبیلے میں چلا جا، فلانی بستی میں چلا جا، فلانی قوم میں چلا جا، فلانے شہر میں چلا جا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور جا کے دروازہ بجایا اور دیکھا، چہرہ کہنے لگے اللہ اکبر، تیری تو عبادت و ریاضتوں کے چرچے زمین و آسمان میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے خاموش ہو کر، آپ دیدہ ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے واپس آ گئے۔ اگلا دن گزرا، دل چڑھے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الہی بد کردار تو دکھا دیا، گناہگار تو دکھا دیا، ساری کائنات کا پلید تو دکھا دیا، پروردگار عالم اب مجھے نیکوکار دکھا دے، وہ بندہ جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ فرمایا موسیٰ اسی دروازے پر چلا جا اور جا کے کنڈا بجا دے جس دروازے سے کل گناہگار نکلا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھے بھائی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، کنبے برادری والا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کیا پتہ کرائے پر کسی نے اور نے مکان لے لیا ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا والے تسلیم چلے گئے اور جا کر دروازہ بجایا، اور دروازہ بجایا کہ بھائی صاحب خانہ باہر آؤ۔ وہی آدمی نکلا جو کل گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آیا تھا، حیران ہو کے دیکھنے لگے، کہنے لگے تو ہے کہ جی؟ واپس چلے گئے، کہا موسیٰ کیا بات ہے، کل آئے نہ کل بتایا، آج آئے نہ آج بتایا۔ اے موسیٰ علیہ السلام بتا کہ تیرا میرا اور میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب میرے عزیزوں علیحدہ ہوئے، اوٹ میں ہوئے، پروردگار عالم کے دربار میں عرض کرنے لگے یا اللہ کل گناہگار دیکھنا چاہ تو یہ شخص دکھایا، آج گناہگار آج نیکوکار دیکھنا چاہ تو یہ شخص دکھایا۔ الہ العالمین اس نے میرے نا سامنے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی خیرات نہیں کی، کوئی تہجد نہیں پڑھی، اللہ اللہ نہ کی، یا میرے پاس آ کے توبہ اللہ نہ کی، تائب نہ ہوا۔ پروردگار عالم یہ نیکوکار کیسے بن گیا؟ فرمایا موسیٰ جب ہم معاف کرنے پہ آیا کرتے ہیں تو بڑے پنچایت کا انتظار نہیں کرتے، معاف کرنے پہ آتے ہیں سجدوں کے محتاج نہیں ہوتے، معاف کرنے پہ آتے ہیں ہاتھ جوڑنے کے محتاج نہیں ہوتے، معاف کرنے پہ آتے ہیں آنسو بہانے کے محتاج نہیں ہوتے۔ الہ العالمین مجھے بتا تو صحیح سے کیسے معاف کر دیا تاکہ میں تیری رحمت ساری کائنات کو اس کے آگے ظاہر کر دوں۔ فرمایا میرا موسیٰ کل جب تو اسے دیکھ کے گیا، کائنات کا بدترین گنہگار تھا، کائنات کا بدترین نافرمان تھا۔ اے موسیٰ رات اس کی بیوی اس کے پاس، اس کی کھاٹ پر، اس کے کھٹڑے پر، بیڈ پر، چرپائی پر رات کا کھانا لے کے آئی۔ جب رات کا کھانا اس کے سامنے لائی، اس نے روٹی کا لقمہ توڑا، بیوی دیکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی بھلی لوگ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بس کر دے بس کر دے، اب تو تیرے گناہ پوری بستی کے اندر مشہور ہو گئے، لگتا ہے کائنات کے اندر تیرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ جب اس نے بیوی کا تانا سنا، اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس نے روٹی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے یوں کر کے منہ پھیر لیا اور پچھلی طرف منہ کر کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ اب تو میرے گھر والے مجھے گناہگار کہنے لگ گئے، یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے۔ فرمایا موسیٰ اس کے دو آنسو مجھے اتنے پسند آئے، میں نے راتوں رات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اتنا رحیم، اتنا کریم اللہ۔ الہ العالمین 70 سال ہو گئے گناہ کرتے،
70 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا میں نے روزے نہ رکھے، 70 سال ہر مہینے کے 4 جمعوں میں پروردگار عالم میں نے سجدہ ہی نہ کیا، اللہ معاف کرے۔ ہر سال دانے میرے گھر میں آیا کرتے، کماد بیچ کے پیسے میرے گھر میں آیا کرتے، آموں کے باغ کی قیمت میرے گھر میں نفع کے ساتھ آیا کرتی۔ پروردگار عالم کبھی میں نے عشر دینے کا سوچا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے زکوٰۃ دینے کا سوچا نہیں۔ اتنے بڑے گناہوں کے گٹھڑے کیسے معاف کرے گا؟ مجھے کتنا عرصہ معافی مانگنی پڑے گی، کتنا عرصہ مجھے توبہ کرنی الہی، پہاڑوں جتنے گناہ ہو گئے، اللہ اکبر، پروردگار عالم کیسے معاف کرے گا؟ الہ العالمین نے فرمایا میرا نبی 70 سال گناہ کرنے کے بعد 70 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، 30 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، 10 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، 50 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ الہی پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا سائیکل پر جاوے اس کی مرضی، موٹر سائیکل سوار ہو اس کی مرضی، کار کے اندر بیٹھے اس کی مرضی، جہاز میں بیٹھے اس کی مرضی، کہ بیوی ساتھ لیٹی ہو، بیوی سرہانے ہو، بچہ سینے کے اوپر ہو، اس وقت ایک مرتبہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرا نبی اس معافی مانگنے سے والے سے کہہ دے تجھے اتنا جملہ کہنے میں دیر لگے گی، مجھے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگے گی۔ کیا پتا تھا راؤ صاحب اس سال واپس آئے گا یا اور زمین کے نیچے چلا جائے گا، منو من مٹی کے نیچے چلا جائے گا؟ کیا پتا تھا موت آئے گی، ایک جھٹکے کے اندر سارے کا سارا کام تمام کر کے رکھ دے گی؟ کیا پتا تھا موت آئے گی اگلے پچھلے سارے قصے کہانیاں ختم کر کے رکھ دے گی؟ کیا کسی کو پتا تھا؟ میرے محترم و مکرم عزیزو دوستو بزرگو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت ملک الموت تیرے میرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو جائے، پتہ نہیں۔ میرے عزیزو ایک گناہگار تھا، اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا، رجسٹر لے کے آیا، کاپی لے کے آیا اور اپنی اماں جان سے کہنے لگا اماں دیکھ دن کے اجالے، رات کے اندھیرے کے، صبح کے، شام کے، غمی کے، خوشی کے، میں نے کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ اماں جان میں گنتی پر ایک ایک دو دو کر کے لکھتا رہا، صفحے سارے مکمل ہو گئے، ورقے سارے مکمل ہو گئے، کاپی ساری مکمل ہو گئی۔ اماں جان میرے پاس گنجائش کوئی نہیں، میرے پاس کوئی کاغذ کوئی نہیں، اماں جان ورقہ کوئی نہیں، میں نے اپنے گناہوں سے سارا رجسٹر بھر دیا، اماں بتا کیا میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے جس طرح تو اپنے گناہ کے بارے میں بتلا رہا ہے، لگتا ہے 19-20 بھی گناہ کی گنجائش، نیکی کی معافی کی گنجائش کوئی نہیں، لیکن میرا بچہ ایک مرتبہ زندگی کے اندر کبھی نیکی کا خیال آیا ہو، کبھی تو نے زندگی کے اندر نیکی کی ہو، میرے بچے تجھے بتا۔ کہنے لگا اماں جان نیکی تو دور کی بات ہے، نیکی کا کبھی میرے دل کے اندر خیال ہی نہ آیا۔ اماں کہنے لگی اچھی طرح سوچ لے۔ ماں نے اپنے گھٹنے پہ اپنی گود پہ لٹایا، گود کے اندر سر رکھا اور اماں جان کہنے لگی بیٹے اچھی طرح سوچ لے۔ بیٹے نے زور سے جھٹکا کھایا، اپنا سر اٹھایا اور اپنی اماں جان سے کہنے لگا او میری اماں جان جی، او میری پیاری اماں جان، ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ منہ کالا کرنے پہ مجھے پوری طاقت حاصل تھی، کمرہ بھی جگہ بھی میرے پاس تھی، اماں جان میرے پاس وہ ذریعہ بھی تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اماں جان میں منہ کالا کرنے لگا، فوراً میرے ذہن میں اللہ جل شانہ کا دھیان آ گیا، میرے دل کے اندر خشیت الہی کا خوف آ گیا، میری زبان سے نکلا اتق اللہ، او گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جا۔ ماں کہنے لگی بیٹا اتنی سارے گناہوں کے رجسٹر میں اتنی سی نیکی دکھا رہا ہے، لگتا ہے اس پہ بات نہیں بنے گی۔ اچھا چل ماں کی مامتا جوش مار رہی ہے، تیری کاپی میں تیرے رجسٹر میں کوئی کونا کوئی جگہ ایسی بچی ہوگی جس پر میرا بچہ یہ نیکی لکھ دے۔ سارے ورقے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، کوئی جگہ نہ ملی۔ کہنے لگا او میری اماں جان اتنا سا کونا یہ اوپر کنارے کا باقی بچا۔ اماں کہنے لگی جلدی سے قلم لے کے آ اور لکھ دے کہ ایک مرتبہ تیرے
تیرے ڈر کا خیال میرے ذہن کے اندر آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کاپی لے لی اور کہا میرا بچہ اب تو کھاٹ بسترے پہ، اب چرپائی پہ جا کے سو جا۔ پھر اماں جان نے کاپی اپنے پلو میں اپنی جھولی میں لی اور رو کے اللہ سے دعا کرنے لگی، الہی اس کے گناہوں والی کاپی کو نہ دیکھ، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر ماں نے وہ کاپی بچے کے سرانے رکھ دی۔ صبح اٹھا کہ اماں جان دنیا بدلی بدلی لگتی ہے، ذہن بدلا بدلا لگتا ہے، دل کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اماں جان بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہ بیٹے بعد میں بتاؤں گی، تیرے سرانے تکیے کے نیچے جو میں نے کاپی رکھی وہ اٹھا کے لا۔ بچہ کاپی اٹھا کے لایا، سارے ورقے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیے، گناہوں والا کھاتا خالی تھا، نیکی والا کھاتا بھرا ہوا تھا۔ جو مالک اتنا کریم ہو، جو مالک اتنا رحیم ہو، میرے عزیزو پھر اپنے رب سے دوری کس وجہ سے؟ اپنے رب سے میرے عزیزو دوری کس وجہ سے؟ آ جاؤ اپنے رب کے قریب، آ جاؤ اپنے اللہ کے قریب۔ میرے عزیزو کوئی پتہ نہیں موت کس وقت تجھے مجھے آ کے لے لے۔ بھائیوں کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں موت نے انتظار کیا۔ اللہ اکبر۔ خمیر کہاں سے اٹھا؟ وہی اٹھا جہاں چلا گیا، اور قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ کندھا دینے والے یہاں موجود ہے، جنازہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو جیسی اس کی موت آئی کیا ہم بچ جائیں گے؟ اگر ٹرین میں وقت آ گیا، گاڑی میں وقت آ گیا، نماز کی حالت میں وقت آ گیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وقت آ گیا، کاروبار کرتے وقت آ گیا، میرے عزیزو الیکشن لڑتے وقت آ گیا، ووٹ مانگتے وقت آ گیا، ووٹ دیتے وقت آ گیا، صدقے خیرات کرتے وقت آ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے جو لمحہ گھڑی آ گئی، 1 منٹ کے لیے بھی فرشتہ انتظار نہیں کرے گا۔